سمجھنے کا موقع ملا. اتنی کچھ علاقوں میں غربت ہے کہ ہماری سوچ ہوگی کہ ہم کس طرح کی وہاں پر جینڈر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں اس صورت میں. اور میں زیادہ جینڈر کی بات اس لیے نہیں کری کہ جب بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جینڈر پڑھا ہوا تو انہیں لگتا ہے کہ وہ صرف خواتین کے حقوق کی بات کریں گی آ کر, تو ایسا بالکل نہیں ہے. جینڈر کا حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. دونوں ہی مظلوم ہو سکتے ہیں, یہ تو پکی بات ہے. ہاں بالکل ہو جینڈر سکتے ہیں مظلوم. ہاں میں اس میں ایک چیز بتاؤں کہ جینڈر اسٹڈیز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق کی بات ہے. جینڈر بالکل اسٹڈیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی روپ میں, مطلب انسان کے روپ میں جو بھی تخلیق کی ہے, جتنی بھی جینڈر تخلیق کی ہیں, وہ ان سب کی بات ہے. بالکل تو جتنے وہ بھی سارے ہاں وہ جو بھی تخلیق انسان کے روپ میں ہوئی ہے اور اس پلانٹ ارتھ پہ موجود ہے, ان سب کی بات ہے. تو اس میں صرف خواتین کی بات نہیں ہے. میں یہاں پر ہمارے ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو سوچتے ہوں گے کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے الگ سے اسکول ہونے چاہیے. ہم نے ان کے لیے ایسی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی چوائس ہے یا نہیں ہے. ہم سوسائٹی کا جو مینورٹی ہوتی ہے اور جو میجورٹی ہوتی ہے, تو میجورٹی ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ قابض ہوتی ہے بہت ساری سوسائٹی کے ریسورسز پر. تو جو غاصب قابض کر حصہ ہے بالکل وہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ وہ بھی ایک ایسی جینڈر ہے اگر. اور ابھی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, میرے بہت سارے ان میں دوست بھی ہیں ماشاءاللہ, اور بڑا جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس جو ہم نے ایک رول بنایا, یہ سوسائٹی نے بنایا ہے ان کے لیے رول. میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ان کی اپنی چوائس نہیں ہے. آپ کبھی ان کے پاس بیٹھ کے بات کر کے دیکھیں, ان کا بچپن بڑا مشکل تھا, ان کو پڑھنے نہیں دیا گیا. ان کو اگر ٹھیک ہے, اگر ہماری سوسائٹی کے لوگ ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو کم از کم ان کے الگ سے اسکول بنا دیں تاکہ وہ پڑھ کے وہ سوسائٹی کے کارآمد فرد بن جائیں. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اس طرح سے جو سوسائٹی میں خلا پیدا ہو رہا ہے وہ اسی طرح خلا رہ جائے. وہ بڑے اچھے لوگ ہیں بالکل. میں اس لیے بات کری ہوں کہ بینگ جینڈر اسپیشلسٹ, یہ جتنی بھی تخلیق رب نے انسان کے روپ میں کی ہے, یقین جانیے یہ ساری کی ساری بہترین ہے. اور یہ رب کی مرضی, آخر کچھ سوچ کر ہی اس نے ایسی اورینٹیشنز ہمیں دی ہیں, تو اس میں کچھ ہمارے امتحانات ہوں گے نا, ہمیں بھی تو کسی جگہ سے گزارنا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ہر طرح کی جینڈر کی رسپیکٹ کریں, اور جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی دیکھ کے ویسے ہی قبول کرنا سیکھیں. جب ہم چیزوں کو اس طرح سے قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم خوش رہنا بھی سیکھ لیتے ہیں, ہم دوسروں پہ تنقید کرنا بھی کم کر دیتے ہیں, اور بوجھ بھی اپنے اوپر کم ڈالتے ہیں تب ہم.